بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول خیر خلقہ محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ باب اول ادلہ شرعیہ۔ ادلہ جمع ہے دلیل کی۔ اب شرعی دلائل کا یہاں سے ذکر ہو رہا ہے، تو دلیل کس کو کہتے ہیں؟ سب سے پہلے دلیل کی تعریف کی جا رہی ہے۔ یہ تعریفات جو اصول فقہ کی تعریف گزری، اصول فقہ کا موضوع گزرا، اسی طرح غرض و غایت گزری، یعنی فقہ کا مقصود گزرا۔ اب دلیل کی تعریف مصنف بیان کر رہے ہیں۔ یہ تعریفات آپ نے اسی طرح یاد کرنی ہے جس طرح کتاب میں لکھی ہے، اور پرچے یا پیپر میں آپ نے اگر پوچھا جائے ان کے متعلق تو آپ نے یہی لکھنا ہے جو کتاب میں مذکور ہے۔ تو باقی دلیل کی تعریف کرنے کے بعد پھر جو میں اس کی وضاحت کروں گا، تشریح کروں گا، تو تشریح صرف آپ کو سمجھانے کے لیے ہے۔ باقی آپ نے جب دلیل کی تعریف پوچھی جائے گی تو آپ نے یہی الفاظ لکھنے ہیں جو کتاب میں مذکور ہیں، تو آپ نے یہ یاد کرنے ہیں۔ باقی تشریح جو ہے وہ اس سے آپ اس لیے کی جاتی ہے تاکہ آپ یہ دلیل کی جو تعریف ہے یا باقی تعریفات ہے وہ آپ کے ذہن نشین ہو جائے، آپ کو سمجھ میں آ جائے کہ مصنف کیا کہنا چاہتے ہیں۔ دلیل کی تعریف۔ دلیل وہ ہے جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے کسی حکم کو جانا جا سکے، یعنی دلیل اس کو کہتے ہیں کہ جس میں انسان صحیح طور پر غور و فکر کرے، قوانین اور اصولوں کے مطابق جو قوانین اور اصول آپ پڑھیں گے اس کتاب میں، ان اصولوں اور قوانین کے مطابق اگر اس میں غور و فکر کرے تو آپ صحیح حکم تک پہنچ سکتے ہیں، یعنی اس دلیل سے کیا ثابت ہو رہا ہے آپ اس تک بآسانی پہنچ سکتے ہیں صحیح طور پر، تو اس کو دلیل کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر جیسے قرآن مجید کی آیت ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کریں۔ اب اس کتاب میں آپ جو اصول پڑھیں گے انہی اصولوں کے مطابق میں بات کرتا ہوں کہ اقیمو یہ امر کا صیغہ ہے، اور امر میں جمع حاضر فعل امر کا یہ صیغہ ہے، اور امر جو ہے قرآن اور حدیث میں اصول فقہ کے مطابق امر جو ہے یہ کسی چیز کی فرضیت ثابت کرنے کے لیے قرآن مجید میں یا حدیث میں اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو امر سے وجوب یعنی فرضیت ثابت ہوتی ہے کسی چیز کی۔ آگے ہے الصلاۃ۔ الصلاۃ جو ہے یہ لفظ خاص ہے، اور لفظ خاص جو ہے اس سے بھی فرضیت ثابت ہوتی ہے جب کہ اس میں کسی دوسری معنی کا احتمال نہ ہو، تو لفظ خاص میں کسی دوسرے معنی کا احتمال نہیں ہوتا۔ اب یہ دونوں الفاظ اقیم الصلاۃ دونوں ایسے ہیں جن سے فرضیت ثابت ہوتی ہے، تو لہٰذا یہ دلیل ہے۔ جب ہم نے اس میں صحیح غور و فکر کیا ان اصولوں کے مطابق، اصول فقہ کے قوانین اور اصولوں کے مطابق جب ہم نے اس میں غور و فکر کیا تو اقیم الصلاۃ سے ہمیں معلوم ہوا، یہ حکم ہمیں معلوم ہوا کہ اقیم الصلاۃ سے نماز کی فرضیت کا حکم ثابت ہو رہا ہے، تو اس کو کہتے ہیں دلیل، جس میں آپ صحیح طریقے سے غور و فکر کریں تو آپ کسی حکم تک پہنچ سکتے ہیں۔ تو ہم نے اقیم الصلاۃ میں غور و فکر کیا تو ہم اس حکم تک پہنچ گئے کہ نماز فرض ہے، رب العالمین نے اس کو فرض قرار دیا ہے، تو ان آیات سے نماز کی فرضیت ثابت ہوتی ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں دلیل، جس میں صحیح طریقے سے غور و فکر کرنے سے انسان حکم تک پہنچ جاتا ہے۔ باقی الفاظ آپ نے تعریف میں وہی یاد کرنے ہیں اوپر کے۔ اب دلیل کی تعریف میں حکم کا ذکر آیا، حکم کسے کہتے ہیں تو اس کی تعریف کر رہے ہیں، حکم شرعی کی تعریف۔ حکم شرعی وہ ہے جس سے مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے، یعنی فرض، واجب، مستحب، حرام، مکروہ، مباح۔ سب سے پہلے اس میں آپ مکلف کو سمجھے کہ مکلف کسے کہتے ہیں۔ شریعت کے احکامات کے لیے ضروری ہے کہ انسان میں 3 صفات پائی جائے۔ نمبر 1 وہ مسلمان ہو، نمبر 2
وہ بالغ ہو، بچہ نہ ہو، نمبر 3 وہ عاقل ہو، مجنون یا پاگل نہ ہو۔ یہ 3 صفات جب پائی جاتی ہے تو ایسے شخص کو مکلف کہتے ہیں۔ مکلف کا مطلب یہ ہے کہ شریعت اس کو تکلیف دیتی ہے کہ اب اس پر شریعت کے احکامات فرض ہیں، اب شریعت اس سے احکامات کا مطالبہ کرتی ہے۔ تو جس شخص میں یہ 3 صفات پائی جائے کہ وہ مسلمان ہو، بالغ ہو، عاقل ہو، تو وہ مکلف ہے۔ مکلف کے بعد آپ سمجھے کہ افعال جو ہے یہ فعل کی جمع ہے، فعل کہتے ہیں کام کو، اور صفت شرعی یعنی اس کے افعال کے حکم۔ صفت شرعی سے آپ عام طور پر یہ معنی مراد لیں کہ صفت شرعی سے مراد حکم ہے۔ تو اب اس تعریف کو دیکھیں کہ حکم شرعی وہ ہے جس سے مکلف کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے، یعنی مکلف انسان جو کام کرتا ہے اس کی صفت بیان کرتا ہے۔ حکم اس چیز کو کہتے ہیں جو مکلف انسان کے افعال کی صفت بیان کرتا ہے کہ مکلف انسان جو یہ کام کر رہا ہے اس کا حکم کیا ہے۔ مثال کے طور پر ایک شخص جو کہ مکلف ہے یعنی عاقل ہے، بالغ ہے، مسلمان ہے، وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے، چاہے وہ نماز پڑھ رہا ہے، چاہے وہ بیع و شراء کر رہا ہے، یا اس کے علاوہ کوئی کام کر رہا ہے، تو اس کا وہ جو بھی کام کرتا ہے تو اس کام کے صفات ہوتی ہے شرعی طور پر، یا تو وہ کام جو کر رہا ہے وہ فرض ہوگا، یا سنت ہوگا، یا واجب ہوگا، یا مکروہ ہوگا، یا حرام ہوگا، یا ناجائز ہوگا۔ ان تمام صفات میں سے کوئی صفت اس کے کام کی ہوگی۔ تو مطلب یہ ہے حکم اس کو کہتے ہیں مکلف انسان جو کام کرتا ہے اس کام کی صفت جو بیان کی جاتی ہے اس کو حکم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر نماز پڑھنا، اب نماز جو ہے یہ انسان کا فعل ہے، مکلف انسان فعل کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے۔ اب اس نماز کا وہ نماز کیا ہے، اس کا حکم کیا ہے، اس نماز جو یہ انسان کام کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، اس کی صفت کیا ہے، یہ فرض ہے یا یہ واجب ہے یا یہ سنت ہے۔ تو یہ صفت جو ہے یہی حکم کہلاتی ہے۔ اب اگر وہ فرض ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ فرض نماز پڑھ رہا ہے، تو اس کی صفت، اس کام کی صفت، نماز ایک فعل ہے، اس کام کی صفت بیان کر دی کس نے؟ حکم نے۔ تو یہ حکم اس کو حکم کہتے ہیں، جو انسان کے افعال کی جو صفت بیان ہوتی ہے وہی صفت اصل میں حکم ہے۔ اسی طرح انسان بیع و شراء کر رہا ہے، کوئی چیز خرید رہا ہے یا بیچ رہا ہے، تو اس کے 2 صورتیں ہیں، یا تو وہ جائز طریقے سے بیچ رہا ہوگا یا ناجائز طریقے سے۔ اب انسان بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، ایک کام کر رہا ہے، تو یہ کام ہے بیچنا یا خریدنا۔ مکلف انسان ہے، مسلمان ہے، عاقل ہے، بالغ ہے، وہ کوئی چیز خرید رہا ہے یا فروخت کر رہا ہے، تو اب اس کا بیچنا یا خریدنا یہ 2 حال سے خالی نہیں، یا تو جائز ہوگا یا ناجائز ہوگا۔ تو اس کا یہ بیچنا خریدنا، اس کی صفت جب ہم معلوم کریں گے جائز ہے یا ناجائز ہے، تو یہ صفت معلوم ہو گئی، اسی صفت کو حکم کہتے ہیں۔ تو اب آپ ان الفاظ کو سمجھے کہ حکم شرعی وہ ہے جس سے مکلف کے یعنی مکلف انسان کے افعال کی، وہ جو بھی کام کرتا ہے ان افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے۔ حکم کے ذریعے ہم بیان کرتے ہیں کہ یہ شخص جو کام کر رہا ہے اس کا کیا حکم ہے، یہ شخص جو بیان کر رہا ہے اس کی صفت کیا ہے، فرض ہے، واجب ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، کیا ہے۔ تو حکم وہ ہے، حکم شرعی وہ ہے جس سے مکلف انسان کے افعال کی صفت شرعی بیان کی جاتی ہے کہ اس کام کی شریعت میں کیا حکم ہے، اس کام کی شریعت میں کیا صفت ہے، اس کو حکم کہتے ہیں۔ یعنی وہ کام جو وہ کر رہا ہے وہ فرض ہے، واجب ہے، مستحب ہے، حرام ہے، مکروہ ہے، مباح ہے، کیا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ مثال سمجھے، جیسے اقیم الصلاۃ، اس سے یہ دلیل ہے، اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ بندوں پر نماز فرض ہے، نماز کی فرضیت کا حکم ہمیں اقیم الصلاۃ سے معلوم ہوا۔ تو اب نماز پڑھنا یہ کیا ہے، ایک فعل ہے نماز پڑھنا۔ اب اس کی صفت جب ہم معلوم کریں گے تو اس کی صفت ہمیں معلوم ہوئی کہ یہ فرض ہے، تو یہ صفت کس چیز نے بیان کی، اس کو حکم کہتے ہیں۔
آپ کے افعال کی جو صفت ہے وہی حکم ہے. تو حکم جو ہے انسان کے افعال کی صفت بیان کرتا ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا ہے. تو صفت بیان کرنے والی چیز کو حکم کہتے ہیں، یعنی یا آپ یوں کہیں کہ وہ انسان کے افعال کی جو صفت ہے وہی حکم ہے. اسی طرح وحرم الربا، رب العالمین نے سود کو حرام قرار دیا ہے. اس سے بندوں کے لیے سود کی حرمت کا حکم ہمیں معلوم ہوا اس آیت سے. تو یہ وحرم الربا یہ دلیل ہے، اور اس سے ہمیں انسان کا جو فعل ہے سود، اس کی صفت ہمیں معلوم ہوئی. تو یہ صفت معلوم جو ہوئی انسان کے افعال کی، اس کو حکم کہتے ہیں. تو مکلف انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کی صفت معلوم کرنا اس کو حکم کہتے ہیں، یا جو چیز اس کی صفت بیان کرتی ہے اس کو حکم کہتے ہیں. اب شریعت نے اس کی صفت بیان کی تو یہ حکم ہے. وحرم الربا یہ دلیل ہے، اور اس سے جو چیز ہمیں معلوم ہوئی کہ سود حرام ہے تو یہ حکم ہے. رب العالمین وحرم الربا سے یہ حکم ہمیں دینا چاہتے ہیں کہ سود حرام ہے، یعنی انسان جو سود کا کار کرتا ہے تو وہ حرام ہے. اسی طرح اقیم الصلاۃ یہ دلیل ہے، لیکن اس سے جو بات ثابت ہوتی ہے، جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ نماز انسان پر، مسلمان پر، عاقل بالغ پر فرض ہے، تو اقیم الصلاۃ دلیل ہے. اور اس سے جو بات ہمیں معلوم ہوتی ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے یہ اس پر فرض ہے، یہ حکم ہے. تو دلیل سے جو چیز ثابت ہوتی ہے اس کو حکم کہتے ہیں، اور وہ حکم جو ہے وہ انسان کے افعال کی صفت بیان کرتا ہے. نماز انسان کا فعل ہے اور وہ حکم بیان کر دیتا ہے کہ یہ فرض ہے، واجب ہے، سنت ہے، کیا. اسی طرح سود انسان کا فعل ہے اور حکم یہ بیان کرتا ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، اس کی صفت بیان کرتا ہے. وحرم الربا یہ دلیل ہے، اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اس سے حکم معلوم ہوتا ہے، دلیل سے حکم معلوم ہوتا ہے، اور حکم انسان کے افعال کی صفت بیان کرتا ہے. آگے ادلہ شرعیہ کی اقسام. ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں ہیں. جو شریعت کے دلائل ہے جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں، جیسے قرآن اور حدیث، اس میں جو آیات ہے یا احادیث ہے ان سے احکامات ثابت ہوتے ہیں. نماز بھی اسی سے ثابت ہوتی ہے. روزے کے جو مسائل ہے، نماز کے مسائل ہے، حج کے مسائل ہے، سود کے مسائل ہے. تمام چیزوں کی حلت اور حرمت جو ثابت ہوتی ہے وہ دلائل سے ثابت ہوتی ہے. اب دلائل کتنے ہیں جن سے احکامات ثابت ہوتے ہیں یا مسائل ثابت ہوتے ہیں، تو اب ان دلائل کی تقسیم کر رہے ہیں. تو فرماتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لے کہ ادلہ شرعیہ کی شریعت کے جو احکامات یا شریعت کے جو مسائل جن چیزوں سے ثابت ہوتے ہیں ان کو دلائل کہتے ہیں. اور وہ دلائل دو قسم پر ہے، یعنی دلائل کی دو قسمیں، ادلہ شرعیہ کی دو قسمیں، متفق علیہ، مختلف فی. متفق علیہ سے مراد وہ ادلہ شرعیہ ہے جن پر مجتہدین کے اتفاق ہے. مجتہدین سے مراد جو مجتہدین پہلے گزرے ہیں، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ، ان کے علاوہ جو دیگر مجتہدین گزرے ہیں ان کا جن دلائل پر اتفاق ہے کہ یہ دلائل جو ہے ان سے شرعی مسائل ثابت کرنا جائز ہے، تو ان دلائل کو متفق علیہ دلائل کہتے ہیں. اس میں قرآن ہے، حدیث ہے، اجماع ہے اور قیاس ہے. آگے ان تمام چیزوں کی تعریفات آئیں گی. قرآن حدیث کو تو آپ سمجھتے ہیں، اجماع اور قیاس کی تعریف آگے جائے گی. مختلف فی سے مراد وہ ادلہ ہے جن کے حجت ہونے اور نہ ہونے میں مجتہدین کے درمیان اختلاف ہے. یعنی بعض مجتہدین اس کو دلیل مانتے ہیں، ان کے نزدیک ان سے مسائل ثابت ہوتے ہیں، شریعت کے جو مسائل ہیں وہ ان سے ثابت ہوتے ہیں، اور بعض مجتہدین کے ہاں ان سے شریعت کے مسائل ثابت نہیں ہوتے. تو ان دلائل کو مختلف فی کہتے ہیں. تو دونوں کا تذکرہ مصنف نیچے کر رہے ہیں. فی الحال آپ نے صرف نام یاد کرنے ہیں، اور باقی جہاں پر ان کی تفصیل آئے گی، تعریف آئے گی، وہاں پر انشاءاللہ ہم اس کی تشریح کریں گے. تو متفق علیہ ادلہ کی تعداد، متفق علیہ جو دلائل ہیں ان کی تعداد فرماتے ہیں کہ متفق علیہ ادلہ 4 ہے. جن دلائل پر اتفاق ہے وہ 4 ہے. تمام مجتہدین کے اس پر اتفاق ہے کہ شریعت کے مسائل اس سے ثابت ہو سکتے ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول سے مراد احادیث اور نبی علیہ السلام کے جو افعال سنتیں ہیں تمام اس میں آ جاتی ہے. سنت رسول یا سنت عام ہے، حدیث اور سنت دونوں کو شامل ہے. تو کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، اور نمبر 4 قیاس. مختلف فی ادلہ کی تعداد، مختلف فی ادلہ شرعیہ 7 ہے، یعنی جن دلائل میں
اختلاف ہے کہ بعض مجتہدین کے ہاں وہ دلائل ہے شریعت کے اور بعض کے ہاں نہیں ہے، یعنی بعض کے ہاں اس سے شریعت کے مسائل ثابت کرنا جائز ہے اور بعض کے ہاں اس سے شریعت کے مسائل ثابت نہیں ہوتے، یعنی اس سے شریعت کے مسائل نکالنا درست نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ تو ان ادلہ کی تعداد جو ہے وہ 7 تک پہنچتی ہے۔ نمبر 1 استحسان، نمبر 2 مصالح مرسلہ، نمبر 3 عرف، نمبر 4 سد ذرائع، نمبر 5 قول صحابی، نمبر 6 شرائع ما قبلہ، اور نمبر 7 استصحاب۔ تو فی الحال ان کے نام یاد کریں، باقی ان کی جہاں پر تعریفات آئیں گی آگے وہاں پر اس کی تشریح کریں گے۔ تو ابھی آپ سبق کا خلاصہ دوبارہ سن لیں۔ سب سے پہلے دلیل کی تعریف ہے۔ دلیل وہ ہے جس میں صحیح غور و فکر کے ذریعے انسان کسی حکم تک پہنچ سکتا ہے، حکم کو جان سکتا ہے۔ اور حکم کہتے ہیں اس چیز کو جو مکلف انسان جو فعل کر رہا ہے، جو افعال کر رہا ہے، اس کی صفت جو بیان کی جاتی ہے اس کو حکم کہتے ہیں۔ مثال کے طور پر اقیم الصلاۃ، یہ دلیل ہے کیونکہ اس میں صحیح غور و فکر کر کے ہم حکم تک پہنچ جاتے ہیں۔ اور حکم کیا ہے؟ حکم یہ ہے کہ نماز فرض ہے، اس دلیل کے ذریعے ہم حکم تک پہنچ گئے۔ اب یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان جو نماز پڑھتا ہے، جو فعل ہے انسان کا، نماز پڑھنا یہ انسان کا فعل ہے، انسان کام کرتا ہے، یعنی نماز پڑھنا بھی ایک انسان کا فعل ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے تو اس نماز کا حکم کیا ہے، اس نماز کی صفت کیا ہے؟ یہ فرض ہے۔ تو حکم ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انسان کی اس فعل کی کیا صفت ہے۔ تو دلیل سے حکم ثابت ہوتا ہے اور حکم یہ بتاتا ہے کہ انسان یہ جو کام کر رہا ہے یہ کیا ہے۔ اسی طرح حرم الربا، سود حرام ہے، تو حرم الربا یہ دلیل ہے، اور یہ دلیل، اس دلیل سے حکم ثابت ہوا، اور حکم نے ہمیں یہ بتایا کہ انسان یہ جو سود کا کام کرتا ہے، یہ سود جو ہے یہ جائز نہیں ہے، حرام ہے۔ اس حکم نے ہمیں بتا دیا کہ انسان کا جو فعل ہے حکم سود کرنا، اس کی صفت یہ ہے کہ یہ حرام ہے۔ تو دلیل سے حکم ثابت ہوتا ہے اور حکم ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کا یہ جو فعل ہے اس کی صفت کیا ہے، یہ جائز ہے، ناجائز ہے، حرام ہے، فرض ہے، کیا ہے۔ اس کے بعد ادلہ شرعیہ کی اقسام ہے۔ تو ادلہ شرعیہ کی 2 قسمیں، متفق علیہ، مختلف فی۔ اور متفق علیہ ادلہ سے مراد وہ ہے جن پر مجتہدین کے اتفاق ہے، مختلف فی ہے وہ جن پر کہ حجت ہونے، یعنی ان سے دلیل حاصل کرنے، ان سے مسائل ثابت کرنے اور نہ کرنے پر مجتہدین کے اختلاف ہے۔ پھر متفق علیہ ادلہ کی تعداد 4 ہے، کتاب اللہ، سنت رسول، اجماع، قیاس، اور مختلفی ادلہ کی تعداد 7 ہے، استحسان، مصالح مرسلہ، عرف، سد ذرائع، قول صحابی، شرائع ما قبلہ، اور استصحاب۔ اس کے آگے ہے تمرین۔ تو تمرین آپ حل کریں انشاءاللہ، اس کے لیے کچھ ترتیب بناتے ہیں کہ کیسے حل کی جائے اور کیسے سنا جائے اس کو۔ تو دلیل کسے کہتے ہیں، حکم شرعی کی تعریف کیجیے، اور درج ذیل آیات میں بتائے کہ دلیل کیا ہے اور حکم شرعی کیا ہے۔ کتب علیکم الصیام وحل اللہ البیع، آپ پر روزے فرض کیے گئے ہیں، اور وحل اللہ البیع کا معنی ہے کہ رب العالمین نے بیع کو حلال کیا ہے۔ تو اس میں آپ نے ان دونوں آیات میں یہ بتانا ہے کہ اس میں دلیل کیا ہے اور حکم کیا ہے۔ اس کے بعد ہے نمبر 4 متفق علیہ ادلہ کتنے ہیں اور کیا کیا ہے، یعنی کون کون سے ہیں، اور مختلفی ادلہ کتنے ہیں اور کون کون سے، کیا کیا ہے، یعنی کون کون سے ہیں۔ تو یہ آپ نے زبانی یاد کرنا ہے، اس کو، یہ تمرین آپ نے زبانی حل کرنی ہے۔ رب العالمین عمل کی توفیق نصیب فرمائیں۔ وما علینا